السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ آج کی 4 ٹاپ سٹوریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہوگی تحریک لبیک پاکستان رہنما کو 32 سال قید کی آج سزا سنا دی گئی ہے۔ دوسری خبر ہمارے پاس علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے کمال کر دیا ہے، اور تیسری خبر ہوگی ہمارے پاس حکومت پاکستان کا دوہرا معیار، اور چوتھی خبر ہوگی ہمارے پاس تحریک لبیک کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ آج رہا ہو چکے ہیں۔ یہ 4 خبریں ہمارے پاس، ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں، میں 100% کمنٹس کا رپلائی کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے ایک رہنما ہیں، ان کو عدالت نے آج 32 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ ایسا کیا کر دیا ہے اس تحریک لبیک کے کارکن نے جس کو اتنی بڑی سزا سنائی گئی ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آج چیف جسٹس سابقہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتویٰ جاری کرنے کے مقدمے میں تحریک لبیک پاکستان کے رہنما مولانا طاہر سیفی صاحب کو 32 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ یہ جو سزائیں سنانے کا سلسلہ ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسپیشلی جو سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتوے تھے، ان کی وجہ سے پہلے پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو اور اب بھی علامہ طاہر سیفی صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ غلط تھا جس کی وجہ سے یہ سنائی گئی تھی، فتویٰ جاری کیے گئے تھے، اور اس فیصلے سے قاضی فائز عیسیٰ نے رجوع بھی کیا تھا۔ لیکن یہ 27ویں ترمیم کی جو عدالتیں ہیں محض تحریک لبیک پاکستان کو کچلنے کے لیے اپنا بھونڈا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ایک ایسے فیصلے سنا رہی ہیں کہ جن کی کوئی منطق ہی نہیں بنتی ہے۔ جب ایک بندے نے غلط فیصلہ سنایا، اس نے اپنے فیصلے سے رجوع بھی کیا، لیکن اس کے باوجود سزائیں سنانا ایک غیر قانونی عمل ہے، کیونکہ جس نے فیصلہ سنایا تھا اس نے رجوع کر لیا ہے، تو اب ان فتوے جو ان لوگوں نے دیے تھے فتوے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ لیکن اس حکومت نے اور اس عدلیہ نے ٹھان لیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ہر حال میں کچلنا ہی ہے۔ یہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کا جو مشن ہے، یہ عدلیہ ان کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ ظلم اور جبر کا نظام بہت جلد گرے گا، اور یہ سب لوگ انشاءاللہ باعزت عدالتوں سے بری ہوں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے کمال کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اسلام سر بلند ہے اور سر بلند رہے گا۔ کسی نے کہا کہ ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ تو شیعہ ملک ہے۔ میں نے بولا نیتن یاہو کا ساتھ دے دو، وہ تو سنی ملک ہے اور وہ سنی بندہ ہے۔ میں تو ایران کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد ایران آپ کو کھنڈر بنا دکھائی دے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے کہا کہ لوگ مجھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ 4 دن کی کہانی ہے، سپر پاور کے ساتھ ٹکرا گیا ہے ایران، 4 دن میں کھنڈر بن جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے ہیں۔ تم کھنڈر کی بات کرتے ہو، کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا کیا؟ لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید
के तो नहीं झूल रहे। یہ ایک واضح پیغام دیا ہے انہوں نے ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شیعہ ملک ہے، اس کی لڑائی ہے، تو انہوں نے کلیئر بتا دیا ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب نے کہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، یہ اسلام کی لڑائی ہے اور کفر کی لڑائی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، شرق سے لے کر عرب تک جھنڈا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لہراتا رہے گا۔ اس لیے میں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ وہ 80,000 جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا اور عورتوں کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ وہ امت جن کو پیس دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا کر مارا گیا، یہ ان لوگوں کی لڑائی ہے جو کہ ایران لڑ رہا ہے۔ آپ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں۔ دے سکتے وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا، بن جائے کھنڈر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کھنڈر کی بات کرتے تھو، کربلا کھنڈر نہیں بناتا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا کے مارا گیا۔ جی ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کا دوہرا معیار۔ جب تحریک لبیک پاکستان نے لاہور سے جو ریلی نکالی تھی، جو کہ امریکن ایمبیسی تک جانی تھی، صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ان لوگوں کو مرید کے مقام پر ڈائلاگ کے نام پر روکا گیا اور ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ 300 سے زیادہ لوگ ان کے شہید کر دیے گئے اور کئی ہزار کارکن ان کے زخمی کیے گئے اور جیلوں میں ڈالے گئے، جن کا آج دن تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن حکومت پاکستان کا دوہرا معیار کل دیکھنے میں آیا ہے کہ کل دوسرے مسلک کے لوگ ایرانی جو خامنئی صاحب کا جو شہادت ہوئی تھی ان کا پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ امریکی ایمبیسیوں کے اندر گھس گئے اور وہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی، لیکن محض ان کو جو ہے وہ کچھ انتشاری جو لوگ تھے ان کو سیدھی گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ لیکن جس طرح کا خونی کھیل تحریک لبیک کے ساتھ کھیلا گیا تھا، اس طرح کا کوئی بھی کھیل نہیں کھیلا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن محسن نقوی کی اور حکومت پاکستان کی جو دوہری پالیسی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ الگ برتاؤ اور دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ الگ برتاؤ، محض اس لیے کہ وہ محسن نقوی کے اپنے مسلک کے بندے ہیں، اس لیے ان کو ڈھیل دی گئی اور باقیوں کو بھون دیا گیا۔ جہاں تک کہ کل گلگت میں جو فورس کمانڈر ناردرن ایریا ہے، جو کہ گلگت بلتستان کے فوجی سربراہ ہیں، ان کے گھر کو بھی آگ لگا کر مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ لیکن ایسا واقعہ جو کہ مریدکے میں ہوا تھا وہ وہاں پر دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہم حکومت پاکستان کے اس دوہرے معیار کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے کہ اہل تشیع لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے، لیکن تحریک لبیک والوں کے ساتھ بھی اس طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ ایک ملک میں 2 قانون، اپنے لوگوں کے لیے دوسرا قانون اور تحریک لبیک کے لیے دوسرا قانون۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ بڑے عرصے سے جیل میں تھے، ان کو الحمدللہ آج رہائی مل گئی ہے۔
تحریک لبیک پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حسین ڈوگر آج رہا ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر حق اور سچ کا علم بلند کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور پہلے کی طرح نئے جذبے کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ یہ ناظرین وہ نظریہ ہے جو کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے عوام کی رگوں میں بھر دیا ہے، جو کہ عوام کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ جیلیں کاٹنے کے بعد بھی یہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ نہیں رہے اور اپنے نظریے پہ قائم اور دائم ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جو کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔